السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبداللہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ کا سفر. ہمارے ساتھ آج اینکر پرسن اور سارہ خان موجود ہیں. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جیسے کہ ابھی فلسطین کی جو لڑائی تھی، جنگ بندی ابھی جو ہے نا بالکل ختم ہو چکی ہے، آپس میں جنگ بالکل پوری طریقے سے ختم ہو چکی ہے. تو میں اسی بارے میں سارہ خان کا آج پہلے تو ہم انوائٹ کیا ہم نے، تو بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا. اچھا جی، سارہ خان سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو فلسطین پہ لڑائی ابھی جو جنگ بند ہو گئی ہے بالکل سے، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ مطلب کہ اب امن ہو چکا ہے پوری طریقے سے، اور اب کیا؟ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، پہلے تو تھینکس فار انوائٹنگ می، اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے ایک کیبنٹ ووٹ ہونا تھا. اسرائیلی جو پی ایم ہے بنجامن نیتن یاہو، انہوں نے کہا تھا کہ ایک کیبنٹ ووٹ ہوگا ٹروس ڈیلز کے اوپر، جو بھی انہوں نے جتنی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہے رکھی ہوئی ہیں حماس کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو فائنلائز کر لیں گے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ وہ والا جو کیبنٹ ووٹ ہے انہوں نے پوسٹ پون کر دیا ہے. وہ پوسٹ پون کس طریقے سے کیا ہے کہ ساتھ میں اسرائیلی پی ایم جو ہے یہ الزام لگا رہے ہیں کہ حماس کچھ شرائط جو ٹروس کی تھیں، جو سیز فائر ڈیل کی کچھ شرائط تھیں، ان سے پیچھے ہٹ گئی ہے. تو اب یہ والے اس کو حماس کیٹیگوریکلی ڈینائی کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی جو ہے سیلیبریشنز پورے غزہ اسٹرپ کے اوپر سٹارٹ ہوتی ہیں، اور جو وہ سیلیبریشنز ہیں وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ پھیکی پڑ جاتی ہیں، ماند پڑ جاتی ہیں کہ جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اسرائیلی ایئر سٹرائکس اور مزید شدت اختیار کر جاتی ہیں. ایک جانب جو ہے وہ دوحہ کی اندر جو ہے وہ ایک خوشخبری سنائی جاتی ہے دنیا کو، پوری دنیا سے اس کا خیر مقدم کیا جاتا ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ غزہ پٹی کے اوپر وحشیانہ بمباری مزید شدت اختیار کر جاتی ہے. 73 شہادتیں جو ہیں وہ آج ہوئی ہیں تقریباً، جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. تو یہ کس قسم کا ٹروس ہے، یہ کس قسم کا سیز فائر ہے؟ اور کیا اسرائیلی پی ایم جو ہیں ان کو جب یہ نظر آنے لگ گیا کہ میں اپنا اقتدار کیسے بچاؤں گا اگر ٹروس ہو جاتا ہے، امن ہو جاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کتنی زیادہ اندر اپوزیشن ہے، ان کے اقتدار کو شدید خطرہ ہے. یہ جنگ وار کیبنٹ کے اوپر ہی تو ان کی گورنمنٹ چل رہی تھی. جب ان کو یہ نظر آنے لگ گیا کہ شاید میں گھر چلا جاؤں گا، تو اس وقت تک بھی وی آر ناٹ شیور کہ یہ جو ہے پرماننٹ اینڈ ٹو وار ہوتا ہے، یا اسرائیل جو ہے دوبارہ وہ جو ہے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے. اس سے ابھی تو بڑا پریشر ہے ایجپشن گورنمنٹ کا، قطری گورنمنٹ کا، ایون امریکنس کا. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے صرف دھمکی حماس کو نہیں لگائی تھی کہ آپ کیپٹیوز ریلیز کریں، انہوں نے دھمکی ساتھ میں اسرائیل کو بھی لگائی تھی کہ آپ جو ہے یہ جنگ بندی فوری ختم کریں، ورنہ اس وقت ٹرمپ کا جو امریکہ فرسٹ ہے وہ کسی صورت ان کو سپورٹ نہیں کرنے والا. اچھا، یہ جو لڑائی میں ابھی جو مطلب جیسے جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے، تو کیا یہ جشن منایا گیا پورے دنیا میں اچھے سے منایا گیا مطلب جشن؟ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جشن تو چلو منایا گیا اور خیر مقدم وغیرہ تو ہوا، لیکن پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ کیا یہ واقعی میں لانگ لاسٹنگ پیس ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا. اب لانگ لاسٹنگ پیس کے لیے کیا کیا باتیں ضروری ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ضروری ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ اپنی شرائط جو اس نے ٹروس کے اندر لکھی ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے مکمل عمل درآمد کرے. آپ نے دیکھا ہے کہ سیریا کی سچویشن کا بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے غزہ کو تو انہوں نے تباہ و برباد کر ہی دیا، پھر وہ لیبنان کے اندر بھی انہوں نے وحشیانہ بمباری کی، ساتھ میں وہ سیریا کے اندر گولان ہائٹس کے اوپر بھی قابض ہو گئے. اچھا، یہ جو گولان ہائٹس ہیں یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اسٹریٹجک اسپاٹ ہے اس کے اندر پورے مڈل ایسٹ کے اندر. جو پہلے جو یہ جنگ جب شروع ہوئی تھی یہ وحشیانہ اسرائیلی اکتوبر کا جو وہ معاملہ ہوا تو وہ حادثہ ہوا تو جو 7 اکتوبر کا، جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک فالس فلیگ بھی تھا، جو 2023 کا یہ واقعہ تھا. تو اب یوں بھی نظر آتا ہے ساتھ ساتھ کہ اس کے بعد کا جو مڈل ایسٹ ہے وہ کمپلیٹلی شفٹ ہو گیا ہے، کمپلیٹلی ٹرانسفارم ہو گیا. شاید اس جنگ کو شروع ہی اسی لیے کیا گیا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے مضموم ترین اسٹریٹجک ایکسپینشنسٹ ڈیزائن جو ہیں وہ امپلیمنٹ کر سکیں. اور آپ دیکھیں کہ آپ کا مڈل ایسٹ بالکل ڈفرینٹ ہے. اب یہ نہیں پتہ ہے کہ جو زائنزم ہے، جو صہیونی لابی ہے، وہ مزید کیا چاہتی ہے، کس کس ملک کے اوپر حملہ کرنا چاہتی ہے، کس کس عرب زمین کو چھین کر ہتھیانا چاہتی ہے اور اپنی آبادی وہاں پر جو ہے وہ لانا چاہتی ہے، یہودی آباد کاری کہاں کا کرنا چاہتی ہے. تو یہ تو ابھی وقت کے ساتھ ساتھ دیکھنا ہوگا کہ ان کے مزید کیا عزائم ہے، کیا منصوبے ہیں. ہاں، مگر اگر تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ یحییٰ سنوار کو ہلاک کر کے یا اسماعیل ہانیہ کو جو ہے وہ شہید کرنے کے بعد اب شاید جو ہے وہ ان کے پاس حماس کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے، مگر ان کو اس بات کی جو ہے ابھی تک ادراک نہیں ہے کہ جو جیلوں سے ابھی جو کشمیری ہزاروں کی تعداد میں جو ریلیز ہو کر آنے والے، لیڈرشپ وہیں پر حماس کی ہے، وہیں پر ایک نئی مزاحمتی لیڈرشپ جو ہے اس کا ظہور ادھر سے ہی ہونا ہے.
تو یہ والی بات کا ادراک ابھی اسرائیل کو نہیں ہے. اور پہلے جیسے ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہوا جس میں ان کی اپنی کمپلیسٹی بھی نظر آتی ہے, چونکہ ہمیں نہیں لگتا کہ یہ والا جو فالس فلیگ ہے اسرائیل کی اپنی کمپلیسٹی کے بغیر ہو سکتا ہے. انہوں نے, آپ نے دیکھا کہ مڈل ایسٹ کے اندر کیا کیا اچیو کر لیا, پورے کے پورے مڈل ایسٹ کے اوپر جو ان کے ایکسپینشن ڈیزائنس تھے, اس وقت تو لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں تو ایسا ہے کہ آپ کو جو ہے وار کے اپنی آڈینس کے اندر جو ہے آپ کو وار کے حوالے سے کچھ اور بھی اسپیکٹ ڈسکس کرنے چاہیے, کہ جیسے امریکہ کا کیا کردار تھا, تو اس کے اندر نیٹو ممالک کا کیا کردار تھا, دنیا بھر کی جو انسانی حقوق کی چیمپئن تنظیمیں تھیں ان کا کیا کردار تھا. ان کو پاکستان کے اندر تو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر آ جاتی ہیں. پاکستان جب اپنے لا اینڈ آرڈر سچویشن کے وجہ سے کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے, سینکشنز بھی پاکستان پہ لگا دیتے ہیں. ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ اسرائیل کے اندر جو ہے اسرائیل نے کس طریقے سے وہاں پر ایک جینوسائیڈل وار 21ویں صدی کے اندر, یہ ایک جو پیلسٹائن کے اندر جو کچھ ہوا نا, اس کے ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی فرسٹ لائف سٹریمڈ جینوسائیڈ تھی. جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ہم نے روانڈا کی جینوسائیڈ کے بارے میں سنا ہوا تھا کہ وہ جو ہے 93 کے اندر جو بڑا ہی خوفناک ایک انسانی المیہ وہاں پہ جنم لیا تھا, کس طریقے سے نسل کشی ہوئی تھی. تو اس وقت یہ چیزیں, اور پھر آپ نے وہ بوسنیا کی جینوسائیڈ کے بارے میں سنا ہوگا, اور اس قسم کی جو وحشیانہ کارروائیاں تھیں وہ صرف تصورات میں تھیں. اب جینوسائیڈ ہوتی کیسے ہے, یہ اب آپ نے جو ہے نا یہ اسرائیل کے اندر نے کیسے جیسے کیا, غزہ کے اندر, وہ آپ نے دیکھ لیا. بے شک ایسے ہی ہے. اچھا جی, بہت اچھے طریقے سے ہمیں جو ہے نا سارا خان نے بہت اچھے جو ہے نا جواب دیا. کیوں یہ بھی کر لو نا کہ جنگ بندی معاہدہ ہونے کے باوجود بھی بمباری کی اسرائیل. اچھا وہ کر لیا, وہ میں نے ڈسکس کیا ہے نا. بس ٹھیک ہے, چلیں. اچھا, بہت بہت شکریہ جو سارا خان نے آج ہمارے شو میں آئی, بہت بہت شکریہ آپ کا. تو یہیں پہ جو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, سبسکرائب کریں. تھینک یو.